تنظیم فلاح المومنین سالن کی ماہ جولائی کی آن لائن مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آپ تمام آزاد سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آن لائن ہو جائیں، اور جو لوگ آن لائن ہیں وہ اپنے جاننے والے عزیز و اقربا کو بھی بتا دیں کہ آپ کے ہر مہینے کے پہلے اتوار کو صبح 11 بجے آن لائن منعقد کی جائے گی، تو تمام آزاد آن لائن ہو جائیں، اور باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی۔ اب میں شجاع احمد سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی سلام سے مجلس کا آغاز کریں، شکریہ۔ اور آپ لوگ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو برائے مہربانی، ورنہ آواز آتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ رہ گیا بار رہے رفتگان رہ گیا، تصور میں ایک کارواں، تصور میں ایک کارواں رہ گیا، اور انوکھی رہی دعوت نینوا، انوکھی رہی دعوت نینوا، ارے تشنہ لب میں ارے تشنہ لب میں رہ گیا اور رہے، اور جواب ستم دیکھ اے حرملا، جواب ستم دیکھ اے حرملا، ارے فقط ہنس کے ایک بے زبان رہ گیا، ارے فقط ہنس کے ایک بے زبان رہ گیا، اور ستاتی رہی لہجے اکبر کیا، اسیروں میں ذکر عذاب رہ گیا، اور جب اس طرح سے قیام حرم زمین رہ گئی آسمان، اور زمین رہ گئی آسمان رہ گیا، اور مدینہ کہاں کہاں کربلا، مدینہ کہاں کہاں کربلا، ارے کہاں کا مسافر
ارے کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا غبار رہ رفتگاں رہ گیا محمد محمد بلند سے بلند تر صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. یا مالک اس کو کام میں لگا یہ سب فاتحہ فاتحہ سورہ مبارک فاتحہ کے تماز علامہ طالب جوہری ابن مولانا محمد مصطفیٰ جوہر ظاہر حسین کربلائی بنو ابن محمد ذکی معظم حسین ابن غلام محمد ناظم علی ابن احسن علی افتخار حسین ابن مہدی حسین بنی الحسن ابن بطار احمد صبرہ خاتون بنت پروفیسر محمد حسین شاہ جہاں بیگم بنت محمد رفیع افتخار حسین ابن افتخار حسین اکرم حسنین ابن حافظ عبدالکریم خورشید زہرا بنت مولوی علی غلام رسول مرحومہ حکیمہ خاتون بنت محمد یوسف شہناز سعید بنت وسیع حیدر ایوب فاطمہ بنت اجمل حسین رسول فاطمہ بنت سید حسن جہاں آرا حسن بنت فیروزی قلی جہاں بیگم بنت فیروزی قلی اور سید عرفان حیدر نقوی ابن علی حسین نقوی کے لیے الفاتحہ اور یہ وہ نام ہے جو ہر مہینے پڑھے جاتے ہیں مرحوم رضا حسین ایڈوکیٹ بھوجی ہجرا معصومہ فاطمہ احسان اختر خورشید حیدر علی شبر ولی الحسن محمد عباس ربیہ خاتون ملکہ بکہ پھپھو ناصر یحییٰ کنیز فاطمہ ریاض حسین سبت حسن کنیز صغرا مجیدہ بیگم پروفیسر محمد تقی سلمہ خاتون علی حیدر جنٹا ناصر رضا سلطان ڈاکٹر عاشق حسین حسن عسکری گلو بھیا مبارک فاطمہ راحت حسین صغیر احمد محمد مہدی حاجرہ خاتون ابو جعفر نقوی خورشید بانو ساجدہ خاتون سیدہ بیگم رضا خاتون رقیہ خاتون طیبہ بیگم مبارک رضا سیدہ خاتون معصوم اختر زین العابدین رضیۃ النساء علی مہدی محمد باقر نقوی سکینہ خاتون صبرہ خاتون بی بی کلثوم دادی علی حسن زینب خاتون زینب دادی ظاہر حسین صابرہ بیگم محمد مصطفیٰ نقوی علی امام رضوی صفیہ رضا بی بی سیدہ نرجس خاتون ذکیہ خانم فاطمہ بیگم نذیر حسین محمودہ خاتون ڈاکٹر باقر رضا نقوی منظور حسین محمد ہادی فضہ خاتون میری بڑی بہن محمد یحییٰ نقوی محمد تقی نقوی اسد رضا محمدی بیگم حسن رضا شہر بانو بنت ظاہر حسین افتخار بانو شبیر مہدی کنیز فاطمہ احمد فاطمہ سجاد مہدی ام رباب ربو باجی ڈاکٹر ابن حسن ہر شہید مبارک بانو سیدہ خاتون ام سلمہ علی نقوی الو عین الحسن ایس علی مرتضیٰ نقوی سیدہ احمد سکینہ محمد یوسف رضا حسین مصطفیٰ عابد محمد نور الحسین محمد بیگم عمر عباس اسد رضا ایوب علی اقبال بانو اقبال رضا کنیز زہرا جعفر شبیر صابرہ خاتون رسول حسین ریاض حسین ڈاکٹر حسن مہدی ڈاکٹر ناظر زہرا ٹولی افتخار مہدی درباب شاہد رضا اظہار امام اظہر امام بہر النساء ام لیلا ام حبیبہ شبیر حیدر ابو القاسم یاسین رضا حسین ایلیا محمد علی حسین چھوٹے بی بی سیدہ ڈاکٹر سکندر رضا ممتاز بانو محمد حفیظ رضوی حیدر مہدی کرار عسکری عاشق حسین ناصری بیگم نجمہ بنت مراتب علی عشرت بانو وجیہ الحسن سلطان بانو بانو بیگم شہر بانو علی جعفری اور ان تمام مرحومین کے لیے
جن کے نام نہیں پڑھے جا سکے ان کے لیے الفاظ ہیں۔ اور جو لوگ مجلس سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا مائک بند رکھیے گا تاکہ آپ تک آواز صحیح پہنچ سکے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ سورہ مبارک اعلیٰ کی ان آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، جن میں خالق دو جہان نے یہ واضح کیا کہ انسان میں کامیاب کون ہے۔ یہ مجلس ماہانہ مجلس ہے جو تنظیم فلاح مومنین سارن کے زیر اہتمام منعقد ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرے، گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کرے اور اہل خاندان کو صبح جمیل کرا۔ ان مرحومین میں علامہ طالب جوہری صاحب بھی ہیں جن کا 21 اور 22 جون کی درمیانی شب میں انتقال ہوا۔ عالم اسلام کی بلند مرتبہ شخصیت تھے، ابد میں ایک نمایاں نام تھا، ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے مسلک کے لوگ بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے، جو ان کا فہم القرآن کا پروگرام ہوتا تھا اس میں اپنوں سے زیادہ غیر شرکت کرتے تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی خدمات کو انہیں اجر و ثواب عطا۔ ہماری برادری کے ظاہر حسین بھی گزشتہ 18 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی سوئم کی مجلس بھی ہو چکی ہے۔ وہ کربلا میں پیدا ہوئے، بہت نیک نفس انسان تھے، تعلیم اعتبار سے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بہت اچھی تربیت دے کر قربان چڑھایا اور بچے مجالس اعظم میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ ایک بچہ بہت ہی حسین انداز سے مجالس سے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو اپنی رحمتوں سے سرفراز کرے۔ یہ سلسلہ ماہانہ مجلس کا الحمدللہ مسلسل جاری ہے۔ پچھلے مہینے جون میں بھی یہ مجلس اسی طرح سے آن لائن گئی تھی اور آثار یہی کہ اگلے مہینے اگست کی مجلس بھی 2 اگست کو ہوگی، وہ شاید اسی انداز سے۔ بظاہر 1 اگست کو عید قربان کا دن ہوگا، فلاح مومنین صاحب کی طرف سے ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے اجتماعی قربانی کا، بکروں کی بھی اور گائے کی بھی۔ ہمارے محترم ظفر قاسم صاحب ان کی ٹیم اس سلسلے میں بہت خدمات انجام دیتی ہیں۔ جو لوگ بھی اس میں خواہش مند ہوں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ بروقت ادا کیا جا سکے۔ ذیقعات کا مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کا جنگ و جدال ممنوع تھا۔ 4 مہینے سے 3 مسلسل ہیں اور 1 الگ ہے۔ یہ 3 مسلسل ہیں ذیقعات، ذی الحج اور محرم، اس لیے ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے ذیقعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور چوتھا جس سے الگ ہے وہ رجب۔ عرب دنیا میں جنگ و جدال بہت تھا، تو لوگوں نے طے کیا کم از کم کچھ ایسے مہینے ہونے چاہیے جس میں لوگ آزادانہ سفر کر سکیں، مکے آ سکیں، عمرہ کر سکیں، زیارت کے لیے نکل سکیں اور ان کو خطرات نہ ہوں، لوٹ مار کا اندیشہ نہ ہو۔ اس لیے معین کی گئی 4 مہینے ایسے رہیں گے
جن میں لوگ آزادی سے آ جا سکیں۔ رجب کا مہینہ عمرے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے حساب سے رکھے گئے کہ لوگ ذی القعدہ کو اپنے گھر سے نکلیں گے، ذی الحجہ میں حج کریں گے، پھر محرم تک واپس۔ ان 3 مہینوں کو انتہائی محترم قرار دیا گیا، مگر تاریخ کا المیہ یہ بھی ہے انہی 3 مہینوں میں سے جو محرم کا مہینہ ہے، جس میں جنگ و جدال جاہلیت کے زمانے میں بھی حرام تھا، تو اسی مہینے میں نواز رسول کو، امام حسین علیہ السلام کو ایک مفتا کہ پورے خاندان کے ساتھ 3 دن کا پروگرام کرنا چاہیے۔ ذی القعدہ وہ مہینہ کہ جس میں لوگ جنگ و جدال روک دیتے، قعدہ بیٹھنے کو بیٹھ جاتے، ہر جنگ رک گئی 3 مہینے تک کوئی اقدام جنگ کا نہیں کیا جائے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ جانتے ہیں امام ہشتم کی بہن جناب معصوم قم کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق یکم فی ماتم۔ جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے طوس یعنی ایران گئے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد بہن کو خیال ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کی کیوں، چنانچہ مدینے سے ایک گروہ کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ نکلی اس ارادے سے کہ میں بھائی تک پہنچوں، مگر قم کے قریب ایک جگہ ہے ساوا، پہنچ کر اتنی بیمار ہوئی کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو وہاں کے لوگوں نے انہیں ٹھہرایا، پھر قم کے لوگوں کو پتا چلا کہ امام کی بہن ساوا میں ہے، ان کو گئے درخواست کی کہ آپ قم آئیے، کیونکہ قم عرصہ دراز سے اہل ایمان کا مرکز رہا ہے۔ چنانچہ وہ ساوا سے قم تشریف آئیں اور قم میں تقریباً 17 دن رہنے کے بعد بیماری سے نبردات ہوئے اس دار فانی سے، اور جہاں آپ کا اس وقت روزہ ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر آپ کے خاندانی کی زینب نامی خاتون تھی جنہوں نے آپ کا روزہ تعمیر کرایا، اور کچھ اخلاص، ایسا اخلاص تھا اور شہزادی کی ذات ایسی برکت تھی کہ رفتہ رفتہ قم ساری دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج اہل ایمان کے اتنے مراکز میں سے اہم مرکز قم کا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ابھی اس وقت شاید 30-35 ہزار علماء، طلاب، درس قرآن، درس تفسیر، درس حدیث، درس فقہ اور علوم عالم امت کی نشر شامل۔ 11ویں ذی القعدہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام آپ علمی اعتبار سے اس قدر بلند تھے کہ آپ کا لقب ہے عالم آل محمد۔ یہ تو ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، حسین مجتبیٰ، مولائے کائنات محمد مجتبیٰ امام حسین، ہر امام اپنے زمانے کے علوم کے اعتبار سے، اپنے زمانے میں علم کے اعتبار سے سب سے، مگر چونکہ امام ہشتم کا بہت سے لوگوں سے مناظرہ ہوا ہے، یہودیوں سے مناظرہ ہے، عیسائیوں سے مناظرہ ہے، مجوسیوں سے مناظرہ ہے، حتیٰ ہندوؤں سے مناظرہ ہے۔ ان مناظروں میں آپ نے ایسی زبردست کامیابی حاصل کی اور دشمن کا اس شکست سے فاش تھی کہ لوگوں نے بے ساختہ کہا عالم عالم، یہ ہے عالم۔ اس اعتبار سے جس طرح چھٹے امام کا لقب صادق عالم محمد ہے، اگر ہر امام صادق ہے، اسی طرح سے 8ویں امام کا لقب عالم عالم محمد ہے، ہر امام عالم۔ آپ کے دور میں جو مناظرے ہوئے وہ غیر معمولی مناظرے، حاکم وقت کو اپنی مصلحتوں کے تحت یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ امام کے لیے ولی عہد کا اعلان کرے اور پھر لوگوں کو جمع کرے اور ان سے مناظرے کرائے، اور دنیا نے دیکھا کہ آل محمد کی عظمت اور نمایاں ہو گئی جب یہ مناظرے آپ کے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور دوسرے افراد سے ہوئے۔ آج ایران مسلم مشہد مقدس ساری دنیا میں بندگان خدا کی زیارتوں کا مرکز ہے امام ہشتم، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران میں جو کامیابیاں ہیں اور جو اس کو دنیا میں ایک انفرادی شان حاصل ہے، یہ سب صدقہ ہے اس امام کا جو اس سرزمین پر ہمیشہ کیا۔ امام کی ولادت باسعادت تو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے،
اور سن 148 ہجری میں شوال میں چھٹے امام کی شہادت ہے، اور اس کے 2 یا 3 ہفتے کے بعد ذیقعد میں 11ویں امام کی ولادت ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھ سکتا جو دنیا کے اندر علم کے چراغوں کو روشن کرے گا۔ 148 ہجری میں آپ کی ولادت باصادت ہے مدینہ منورہ میں، اور پھر حاکم وقت نے اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت دعوت دی، ولیعتی کی، اور آپ اسلام میں تشریف لائے۔ پھر اسی نے جب دیکھا کہ امام کی مقبولیت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی، آپ کو کہیں، اور اسی کے دیر سے آپ شہید۔ اندازہ کیجئے حکام کے حسد کا اور آل محمد سے بغض کا، تو اس نے خود امام سے اصرار کیا کہ آپ نماز عید پڑھیں گے۔ نماز عید کے لیے جب امام گھر سے نکلے تو وہی انداز تھا جو سرکار دو عالم کا انداز تھا۔ پیدل چل رہے تھے، تکبیر کی آواز بلند کر رہے تھے۔ جیسے جیسے امام تکبیر کی آواز بلند کر رہے تھے، اس آواز میں ایسی کشش تھی، ایسی فصاحت و بلاغت تھی، بندگان خدا کا دل کھنچ رہا تھا۔ چنانچہ لوگ جوق در جوق شامل ہونا شروع ہوئے۔ آپ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مجمع بے بہت پناہ بڑھ ہلکی آواز آ رہی ہے، تو سنائی نہیں دے رہا، بہت ہلکی آواز۔ یہاں تک کہ امام آگے بڑھ رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ جاسوسوں نے حکام کو خبر دی کہ مجمع بہت بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئے۔ تو وہی حاکم جس نے امام سے درخواست کی تھی نماز عید پڑھانے کے لیے، اسی نے امام سے پھر درخواست کی کہ نہیں، آپ پھر پر آرام کریں، نماز کوئی اور پڑھا۔ یہ امام کی اتنی مقبولیت وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر اسی مقبولیت کو دیکھ کر اس نے زہر کے ذریعے سے امام کو شہید کیا۔ امام کی زندگی کا ایک واقعہ جسے ہم سب کو درس نصیحت حاصل کریں۔ امام ایران میں ولی عہد کی حیثیت سے گزار رہے ہیں۔ بادشاہ کے بعد جو درجہ ہوتا ہے ولی عہد کا ہوتا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، تو بعد حکم دیتے تھے کہ جتنے غلام ہیں، جتنے خدمتگار ہیں، چوکیدار ہو یا سائس ہو یا کوئی کسی قسم کی خدمت کرنے والا، سب کو اپنے دسترخوان پر بٹھا دیں، اور جو کھانا خود امام کھاتے تھے وہی سب کو دیتے تھے۔ کیا ہم سب جو امام کی تأسی کا دعویٰ کرتے ہیں، امام سے محبت کے دعوے دار ہیں، امام کے اس حسنہ پر چلنے کا اعلان کرتے ہیں، کیا ہم میں یہ شعور ہے کہ ہم اپنے گھروں پر بھی ملازمین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا چلائیں؟ عجیب بات ہے، مردوں میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں، عورتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ خاتون جن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیز جناب فضہ کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ گھر کا سارا کام ایک دن جناب سیدہ کریں گی تاکہ فضہ آرام کریں، اور ایک دن گھر کا سارا کام فضہ کریں گی تاکہ سیدہ آرام کریں۔ کیا ہماری خواتین میں کبھی ایسا ہوا کہ اپنی خدمتگار خواتین کو آرام کرنے کے لیے موقع دیں؟ ہم تو یہ دیکھنے اگر وہ ماسی کسی دن کسی بھی وجہ سے غیر حاضر ہو گئی، ایک دن غیر حاضر، تو اگلے دن اس کو انتہائی سرزنش کی جاتی، تم تو نکمی ہو، تمہیں تو کام کرنا ہی نہیں ہے، تم تو جیسے کے وعدے کر لیتی ہو اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتی، یہ نہیں پوچھتی کہ تم کس وجہ سے، تم بیمار تھے، تمہارے شوہر بیمار تھا، تمہارے بچے نہیں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قول میں آل محمد کے وفادار ہیں یا عمل میں بھی وفادار ہیں؟ کیا صرف ان سے محبت کا دعویٰ کافی ہے یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ یاد رکھیں قرآن مجید میں خالق دو جہان سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم پر چلنا ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو محمد و آل محمد سے وابستگی کے دعویٰ۔ تو یہ مہینہ ذیقعد کا مہینہ، اس میں ہر اتوار کو ایک نماز بھی ہے، فاتحہ وغیرہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھنا انتہائی مجرب ہے، اور بہت سی حاجتوں کے سلسلے میں
اس کو انتہائی اہم قرار دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 23 ذیقعت کو 203 ہجری میں امام کی شہادت، البتہ آج کل ساری دنیا میں امام کی شہادت 17ویں سفر کو منائی جاتی ہے، مگر ایک قول اس بات پر موجود ہے کہ 23ویں ذیقعت کو امام شہید کیے گئے۔ 25 ذیقعت اس مہینے کی اہم ترین تاریخ ہے۔ ہم جس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور جس زمین پر اس وقت 200 سے زیادہ ممالک زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نقطۂ آغاز 25 ذیقعت ہے، اس لیے اس کی لکھا جاتا ہے یوم دحو الارض، وہ دن جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا۔ تاریخی اعتبار سے مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے جو سب سے پہلے ابھری تھی، اور مکہ مکرمہ بھی جو کوہ ابو قبیس ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو بڑی بلند پہاڑی ہے جس پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے مسجد بلال کے نام سے، یہی وہ جگہ ہے جو پانی سے سب سے پہلے اوپر نمودار بنی ہے۔ غور کیجیے، جو زمین سب سے پہلے نمودار ہوئی، اللہ نے اسی کو اپنے گھر کا مرکز اور جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کی، پھر طوفان نوح کے زمانے میں یہ گھر مٹ گیا، تو جناب ابراہیم و اسماعیل جیسے انبیاء نے اس گھر کی اثر 25 ذیقعدہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسط ہمارے یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں خواتین کہتی ہے یہ خالی کا مہینہ، خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے۔ معصوم خود کی ولادت سے بھرا ہوا ہے، امام رضا کی ولادت کے نور سے بھرا ہوا ہے، جناب ابراہیم کی ولادت کے نور سے بھرا ہوا ہے، زمین کی پیدائش کے اعتبار سے بھرا ہوا ہے، تو اس لیے مہینہ خالی نہیں ہے۔ ہاں ذیقعت کہنا چاہیے جو کہ اس مہینے میں جنگ و جدال روک گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی ساتھ اس میں شاد قدرت ہے قد افلح من تقی، یقیناً کامیاب ہے جس سے اپنے آپ کو پاک رکھا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کو یاد بھی کیا، نماز بھی پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اے بندگان خدا تم تو اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی۔ ظاہر ہے کہ وقت کی گنجائش محدود ہے، آیت پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر غور کیجیے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، یہ نہیں کہا کیا پاک رکھا، جسم پاک رکھا، لباس پاک رکھا، گھر پاک رکھا، برتن پاک رکھا، نہیں، ایک جامع لفظ ہے پاک رکھا۔ لباس بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، گھر بھی پاک ہے، برتن بھی پاک ہے، لیکن اہم ترین بات آنکھوں کو پاک رکھا، خیانت نہ کریں، زبان کو پاک رکھا، غلط الفاظ نہ نکلیں، سماعت کو پاک رکھا، غلط باتیں نہ پہنچیں، ہاتھوں کو پاک رکھ کر کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، پیروں کو پاک رکھ کر کسی غلط جگہ نہ جائیں، دل کو پاک رکھا، غلط خیالات کسی کے لیے کینہ و دولت نہ آنے پائے، دماغ کو پاک رکھا، غلط خیالات کا مرکز نہ بنے، پورا وجود پاک و پاکیزہ ہو، رفتار بھی پاک ہو، گفتار بھی پاک ہو، سیرت بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو، تاکہ ان ہستیوں کی بزم میں بیٹھنے کے حقدار بن جائیں جن کی پاکیزگی اللہ نے ان لفظوں میں اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت پیغمبر اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو ہمیشہ دور رکھے گا اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ بنائے گا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی آنے والی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، چاہے فرادہ پڑھیں یا جماعت پڑھیں، جیسے حالات ہوں گے۔ کورونا نے ساری دنیا کو بہت ہی مشکلات میں ڈال رکھا ہے، لیکن اس سے احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ یہ مرض ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے، سانس کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے، کوئی چھینک آپ کے پاس ہو سکتا ہے، اس چھینک سے ایسے ذرات ہو جو آپ کے جسم منتقل ہو جائیں، آپ بھی مر جائیں، بیمار ہو جائیں ڈاکٹر نہیں ملتا، حالت بگڑے ہاسپٹل قبول نہیں کرتا، مر جائیں غسل کی جگہ مشکل سے ملتی، نماز جنازہ میں بہت محدود آدمیوں کو چڑھ جاتے ہیں، دفن کے لیے ہر قبرستان آمادہ نہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ احتیاط کریں، اس کا سب سے بہتر علاج احتیاط ہے، حتی الامکان گھروں میں رہیں،
باہر نکلنے سے گریز کریں، باہر نکلنا پڑے تو فاصلوں کا خیال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ماسک لگائیں، گلوز پہنیں، یہ سب احتیاط آپ کے لیے ہے۔ النظافۃ من الایمان، صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، اور اس مرض سے بچنے کے لیے اہم ترین بات ہے صفائی۔ ہاتھوں کو صاف رکھیں، گھر کو صاف رکھیں، کچن کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ بندگان خدا کے درد کو محسوس کریں، یہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانی سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان زندگی گزار رہے ہیں سب اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوشش کریں احتیاط کے ساتھ۔ ہماری حکومتوں کی باتیں الگ ہیں، ورنہ اگر وہ چاہتے تو نیوزی لینڈ سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے اپنے ملک کو پاک کر دیا اس جرثومے سے، اس وائرس سے بالکل پاک کر دیا۔ اسی طرح آئس لینڈ نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ کچھ اور ممالک جنہوں نے اپنے کو پاک کر دیا، جنہوں نے دانش مندی کے ساتھ قدم اٹھایا، انہیں اپنے پبلک کو محفوظ کر۔ ہم لوگ اپنی پبلک کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ 2 لاکھ سے زیادہ متاثرین اس وقت پاکستان میں ہیں، بلکہ ان کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ خود ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے نامور شخصیات اسی مرض میں چلی گئی۔ یہ کوئی خواہ کی پھیلائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ایک واقعی مرض ہے، اور یہ مرض کب تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اس مرض سے بھی خود کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ ایک فرد کو لگ جائے تو دوسروں کا متاثر ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کریں اور اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ معلوم نہیں یہ کب تک رہے گا۔ اس کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی پیشنٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ کب تک رہے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کر خود کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے خیال کو بچا سکتے ہیں، اپنے خاندان کو۔ تو میں کر رہا تھا کہ قد افلح من تزکیٰ، قرآن نے کہا کہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھے۔ دیکھیے لفظ پاکیزگی کتنا اہم ہے۔ جو زیارت پڑھتے ہیں آپ شب جمعہ، اولیاء اللہ کی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں پھر امام حسین کی زیارت کے بعد شہزاد علی کی زیارت، جناب عباس کی زیارت، اور اولیاء کی زیارت، انصار حسین۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ طب تم بتا بطن ارض التی فیہا تمہیں، اے حسین کے ساتھیوں تم خود بھی پاک ہو، اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں تمہیں دفن کیا۔ عصر عاشور سے پہلے دنیا کے ہر خاک خاک تھی، ہر مٹی مٹی تھی، مگر عصر عاشور جب امام مظلوم اور شہیدان راہ خدا کا خون اس کربلا کی سرزمین پر جذب ہوا تو دنیا کی خاک خاک رہی، کربلا کی خاک خاک۔ اب یہ سجدگاہ عالم ہے، اب ساری دنیا کی عقیدتوں کا مرکز کربلا ہے۔ اب دیکھیں حالات تو عجیب ہیں اس وقت، لیکن جب یہ حالات نہیں تھے تو ساری دنیا سے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد امام مظلوم کی زیارت کے لیے، تو اس لیے اور کیجیے یہ مہینہ کا برکت مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، اس میں اس نماز کو بھی یاد رکھیے جو ذوالقعدہ پڑھنے کے لیے میں تعین کی ہے، اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے۔ ان میں جو لوگ آپ سے ابھی حال رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی خاص دعا کیجیے، اپنے تمام مرحومین کی دعا کیجیے، قبرستان جائیں تو ان کو یاد کریں کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں تھے، ہوتے نا کروڑ پتی جب تھا کفن میں، اس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی وہ بھی 2 گز زمین میں۔ اس سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام یاد رکھو یہ جو جانے والا ہے جا رہا ہے، یہ دنیا سے کچھ نہیں لے، اس کا مال اس وقت تک کام آئے گا جب تک اس کے لیے قبر حاصل نہ کر لی جائے، کفن خرید کر جائے۔ اولاد اس وقت تک کام دے گی جب تک اسے قبر میں اتار نہ کی۔ جب قبر بند ہو گئی اب نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والا ہے، اب جو چیز کام آئے گی وہ اس کا عمل ہے۔ ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر، اگر عمل نیک تھا تو جزا نیک ہوگی، عمل خراب تھا تو اسی کے حساب سے اس کو سزا کا برداشت کرنا۔ اور کیجیے گا عمل کے سلسلے میں کتنے واضح ارشاد ہے، واضح آیت ہے قرآن، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ میں دنیا میں اپنی برائیوں کو اپنے گھر والوں سے، اپنے شریک حیات سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، دفتر کے لوگوں سے، ملنے والوں سے چھپا سکتا ہوں، اس سے نہیں چھپا سکتا جو ساتھ پردے کے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں
जहां जहां कोताहियां नजर आए उनको साफ करें, गुनाहों से मग़फ़िरत की तरफ डालें। नमाजें बाकी रह गई हैं उनको पढ़ें, रोजे बाकी रह गए हैं मौसम अच्छा हो जाए उनको रोजे डालें, हज ज़ियारत बाकी है उसका अंजाम दें, बंदगाने खुदा की में किसी का लेन देन है उसको अदा करें। ये काम जब तक सांस है बहुत आसान, क्या पता हमारे जाने के बाद कोई हमारे कामों को करे या ना करे, बेहतर ये कि हम इन कामों को कर भी जाए और बंदगाने खुदा में से जिनका भी कोई हक हमारे जिम्मे हो या अदा करें या बाकी। ये काम दुनिया में बहुत आसान। खासा खुदा से वाबस्तगी की अलामत यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात के सांचे में ढालने की कोशिश करें। यह महीना माह हजतुम का महीना, कोशिश कीजिए कि माह हजतुम के बारे में जो आपको किताबें मिल जाएं उसका मुताला कीजिए और उससे दर्से हयात हासिल। हम हमारी ज़िंदगी कैसी चाहते हैं, कैसी चाहते हैं। जालिम ने उनको मनसब भी अता किया, जब उसने देखा कि इमाम की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो फिर उसी ने उससे इमाम की जिस्म पर जहर का असर पड़ता चला, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया जब इमाम जहर के असर से इस दारे पानी से रुखसत हुए। तो नवे इमाम बक़ुव्वत एजाज तशरीफ लाए, अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ा और फिर लाखों सोगवारों की मौजूदगी में इमाम हजतुम को मशहद मुक़द्दस की सरजमीन में कब्र को उतारा गया, जहाँ आज लाखों ज़ायरीन आते हैं। मैं समझता हूँ जब नवे इमाम अपने बाबा को कब्र में उतार रहे होंगे तो उन्हें करबला याद आ रही, और जब नहीं इमाम ने करबला की तरफ रुख किया होगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हुसैन इब्न अली आपको हमारा सलाम, ऐ मेरे जद्दे आला, मैं अपने बाबा को जब दफन करने के लिए आया हूँ तो यहाँ पर लाखों का मजमा नजर आ रहा है, मगर ऐ मेरे जद्दे मजनून, ऐ हुसैन इब्न अली, उस वक्त का क्या आलम होगा जब आप अली अकबर का लाठा उठा रहे थे, जब आप जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू को उठा रहे थे, ऐ मेरे मौला जब आपके हाथों पर 6 महीने का बच्चा अली असगर था और जब आप उस बच्चे को लेकर फरात के जनाब रुबाब के खेमे के दरवाजे पर आए थे और कहा था रुबाब अपनी अमानत ले जाओ, कहते हैं कि रुबाब से पहले सकीना आगे बढ़ी, देखा मेरा भाई रोता हुआ गया था, खामोश आया है क्योंकि इमाम ने अबा का दामन छुपा रखा था। बच्ची ने जब खामोश देखा कहने लगी बाबा अली असगर बहुत प्यारा था, आप उसे पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई, मगर जब इमाम ने अबा का दामन हटाया बच्ची ने गले में 3 फल का तीर देखा, लश खा कर गिर पड़ी, रुबाब आगे बढ़ी, इमाम से जुमला कहा क्या इतने छोटे जानवर भी ज़बह नहीं किए जाते, मगर कैसी उम्मत है पैगंबर का करना पड़ती है, नवासे की औलाद को शहीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ पालने वाले हमारे इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन मरहूमीन के लिए मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई है इसमें हमारे साहिब भाई मरहूम की अहलिया का नाम भी शामिल है और दीगर हज़रात भी शामिल है। आइए इन सब के लिए एक बार फिर बातें पढ़ते हैं। अल्लामा तालिब जौहरी के लिए, ज़ाहिर हुसैन करबलाई के लिए, मौज़म हुसैन के लिए, नाज़िम अली ज़ैदी के लिए, इफ्तिखार हुसैन, बदीउल हसन, साबरा खातून, शाहजहां बेगम, इफ्तिखार हुसैन इब्न इफ्तिखार हुसैन, अकरम हसनैन, खुर्शीद ज़हरा, मरहूमा हकीमा खातून, शहनाज सईद, अय्यूबा फातिमा, रसूल फातिमा, जहां आरा, हसन बिनते फिरोज़ी कुली, नूरजहां बेगम बिनते फिरोज़ी कुली, सैयद अहमद नकवी, इब्न अली हुसैन। और इस पर्चे के अंदर जितने नाम हैं जो हर महीने पढ़े जाते हैं, इन सब की नियत करके कि जितने नाम इस पर्चे के अंदर लिखे हुए हैं इन सब के लिए हम पढ़ते हैं अल्फातिहा। सिरातल मुस्तक़ीम। खुदावंदा खुदावंदा तो ये पंजतन पाक है, इनमें तारीख आदम आसिम का वास्ता
ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، انہیں دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین جو ثواب عطا فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ آنے والے ایام میں جو عید قربان آئے گی اس میں ہم سب کو جذبہ قربانی کے پیش نظر اپنے احساسات کی قربانی دینی ہے اور بندگان خدا کو فیض پہنچانا ہے۔ یہ جو تنظیم فلاح مومنین سہارنپور کے پلیٹ فارم سے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے، اس میں حصہ لیں اور اس کے گوشت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں جن کے گھروں میں ویسے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو محمد و آل محمد کا پسندیدہ راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بس کے اندر ہو گیا السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا امیر المومنین یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن بن علی الذکی الناصر الامین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بن علی ایھا الغریب المظلوم الشہید بکربلاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ، السلام علیکم وابناء الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولائی یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیل الرحمن، السلام علیکم یا امام علی جان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔